اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین مبارکہ کا پہلا رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اس سورہ یاسین مبارکہ کا لفظی اور باب محاورہ ترجمہ سیکھیں گے اور سمجھیں گے، تاکہ جب بھی ہم سورہ یاسین مبارکہ پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ہر لفظ کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہو اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن رہا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کی میری یہ چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اپنی بہترین آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، تاکہ اس مقدس کام کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ واو کا مطلب ہے قسم، قرآن کی، حکیم با حکمت، یعنی قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ اللہ رب العزت اس میں قرآن پاک کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ انکا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لامینہ، البتہ ہیں، میں سے، مرسلین، رسولوں میں سے۔ انکا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لامین المرسلین، رسولوں میں سے ہیں، علی، پر، صراط، راستے پر، مستقیم، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کیا گیا عزیزی، غالب، رحیمی، مہربان کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب مہربان کی طرف سے اتارا گیا۔ لتنذر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائیں۔ لانذر لی کا مطلب ہے تاکہ یا کے لیے۔ تنذر، ڈرائیں، قومن، وہ قوم، ما انذر، جو نہیں ڈرائے گئے، آباؤ، باپ دادا، باپ کی ابا یا ابو کی جمع ہے آبا، باپ دادا، ہم، ان کے، فہم، تو وہ، غافلون، غافل ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد، البتہ تحقیق، حق القول، حقہ، ثابت ہو گئی، قول، بات، علی، پر، اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، فاہم، تو وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں بھی اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن کا لفظ، حکیم کا لفظ، اسی طرح سے صراط کا لفظ، مستقیم کا لفظ، عزیز اور رحیم کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قوم کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے آبا اردو میں استعمال کرتے ہیں باپ دادا کے لیے، اسی طرح سے غافل اردو میں اسی طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہونا، سچ ثابت ہونا، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اکثر کا لفظ ہم اردو میں اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں جو ہم اردو میں بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں،
تو قرآن پاک کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ انا بے شک ہم نے، جعلنا ڈالے، فی میں، اعناق گردنوں میں، عنق ان کی جمع ہے اعناق، عین نون اور کاف، ٹھیک ہے، عنق، تو عنق گردن کو کہتے ہیں، اعناق گردن کی جمع ہوگی، گردنیں، ہم ان کی، اغلالن توق، فہیا تو وہ یا پھر وہ یا پس وہ، الا تک، اذقانی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم تو وہ، مقمحون سر اونچا کیے ہوئے ہیں، مقمحون سر اونچا کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا لفظی ترجمہ۔ ان 8 آیات کا با محاورہ ترجمہ پہلے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے با حکمت قرآن کی، انک لمن المرسلین بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم نازل کیا ہوا غالب مہربان کا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، پس وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون تحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، تو وہ اپنا سر اونچا کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 9 سے آگے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے کر دی، من سے، بینی ایدیہم ان کے آگے سے، سدن ایک دیوار، اور یہاں پر واو کا مطلب ہے اور، یہاں پہ بھی واو کا معنی اور آئے گا، من سے، خلفی پیچھے، ہم ان کے، سدن دیوار، فَأَغْشَيْنَا پھر ہم نے ڈھانپ دیا، ہم ان کو، فَهُمْ پھر وہ، لا یبصرون دیکھتے نہیں ہیں، وَسَوَاءٌ اور برابر ہے، علیہم ان کے لیے یا ان پر، اَأَنذَرْتَهُمْ آپ ڈرائیں ان کو، اَأَنذَرْتَ آپ ڈرائیں ہم ان کو، ہم ضمیر جمع غائب کی، ام یا لم نہ، تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے، انما اس کے سوا نہیں کہ، تنذر تم ڈراتے ہو، من جو، اتبع پیروی کرے، اتباع کرے، اردو میں ہم بولتے ہیں نا اتباع، تو یہ عربی سے ہی اردو میں لفظ گیا ہے، اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ ذکرہ نصیحت کی، یہاں پر ذکرہ سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی قرآن نے کتاب نصیحت کی پیروی کرتا ہے۔ وخشیہ اور ڈرے، الرحمن رحمان سے یعنی اللہ سے، بالغیبی بن دیکھے، فبشر
تو خوشخبری دیں ہو اسے. بشیر بشرا لفظ جو ہے بشر کا ہم بشارت بھی اردو میں بولتے ہیں، تو یہ عربی سے ہی اردو میں آیا ہے. بشارت کا مطلب خوشخبری دینا، بشیر خوشخبری دیں. بمغفرت مغفرت کی یا بخشش کی. مغفرت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو کہ عربی سے ہی اردو میں آیا ہے. وہاں پر صرف تا جو ہے دوسری طرح سے لکھی جاتی ہے. وَأَجْرٍ اور اجر کی، یہ بھی عربی سے ہی اردو میں لفظ کیا ہے. کریم اچھے. انا بے شک ہم، نحن ہم، نحیی زندہ کرتے ہیں، موتا مردے کو، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا جو آگے بھیجا انہوں نے، وآثارہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ان کے آثار ہیں. آثار کا لفظ بھی عربی سے ہی اردو میں گیا ہے، صرف الف کو لکھنے کا تھوڑا سا فرق آتا ہے. اس کا مطلب ان کے پیچھے رہ جانے والے آثار. وَكُلَّ اور ہر، شَيْءٍ شے یا چیز، احصینا ہم نے شمار کر رکھا ہے، ہو اس کو، فی میں، امام مبین کتاب روشن میں یعنی لوح محفوظ میں. اب ان آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے کر دی ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، پس وہ دیکھتے نہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اس کے سوا نہیں کہ تم اس کو ڈراتے ہو جو کتاب نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بخشش اور اچھے اجر کی خوشخبری دیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں ان کے عمل جو انہوں نے آگے بھیجے اور جو انہوں نے پیچھے آثار چھوڑے، اور ہر شے کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے. آج ہم نے سورہ یاسین کا مکمل رکوع لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور بار بار ہر لفظ کا ترجمہ یاد کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور پھر بامحاورہ ترجمہ یاد کریں تاکہ جب ہم قرآن پاک میں سورہ یاسین کو پڑھیں تو ہمیں معنی اور مطالب سمجھ میں آ رہے ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم و صدقہ النبی العظیم.